ایک طرف فرض ہو ایک طرف نفل ہو تو آپ نفل کو چھوڑ دیں گے، فرض کو ادا کریں گے. حتیٰ کہ ایک طرف سنت ہو ایک طرف نفل ہو، آپ نفل چھوڑ دیں گے پھر سنت کو ادا کریں گے. ایک طرف سنت ہو ایک طرف فرض ہو، سنت کو چھوڑنا ہوگا، فرض کی طرف جانا ہوگا. یعنی عام معمولات زندگی میں ایک عمل سنت ہے، ایک عمل فرض ہے. سنت کے ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوگا، فرض کے ترک کرنے سے گناہ ہوگا، نجات جائے گی. یعنی آپ حفظ مراتب کریں گے. اور ایک طرف نفل ہو اور ایک طرف ایک ایسا فعل ہے جو مباح ہے، جسٹ پرمیسیبل ہے، تو پھر آپ مباح کو چھوڑ دیں گے، نفل کی طرف جائیں گے. نفل کا درجہ مباح سے بلند ہے. مباح بالکل آپ کی گراؤنڈ ہے، زمین ہے. آپ کر لیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں. بہت سے کام روزمرہ کی زندگی میں آپ کے پہناوے کے، آپ کے کھانے کے، پینے کے، رہن سہن کے، لین دین کے، معاملات کے، بہت سے ایسے آپ کے افعال اور اعمال ہوتے ہیں جو مباح کے درجے میں آتے ہیں. یعنی محض جائز ہیں، پرمیسیبل ہیں، اجازت ہے. کریں تو ثواب کوئی نہیں، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں. یعنی آپ شلوار قمیض پہن لیں یا آپ پینٹ کوٹ پہن لیں تو نہ اس کے پہننے میں گناہ ہے نہ اس کے پہننے میں ثواب ہے. یہ دونوں پاکستانی لباس ہیں. یعنی ان میں کوئی ایک لباس بھی سنت کے دائرے میں نہیں آتا. آپ ویسٹ کوٹ پہن لیں، شیروانی پہن لیں، جیکٹ پہن لیں، کوئی چیز، یہ سب آپ کے لباس ہیں. کھانے پینے میں جس طرح کے برتن آپ یوز کر لیں جو سونا چاندی کے نہ ہوں، جو حلال ہیں. گھر میں رہن سہن آپ اپنی سہولت کے لیے، چلنے پھرنے، ضروریات زندگی کے لیے جو چاہیں کر لیں، تو بہت سی چیزیں آپ کے لیے مباحات کے دائرے میں آتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ مباحات. رسم رواج میں بھی بے شمار چیزیں مباحات ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں جو اس سے بلند ہوں گی. ان مباحات میں کوئی ایسا عمل خیر نہیں ہے کہ جس کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. یہ آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، آپ کی سہولتیں ہیں، آپ کی پسند ہے، آپ کے لیے فیسلٹیز ہیں، آپ کا چوائس ہے، آپ کی ترجیحات ہیں. یہ مختلف درجے ہیں. مگر جب ان کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہو جس کے اندر اللہ رسول کے احکام میں کوئی اشارہ ملے کہ اس کا کوئی اجر اور ثواب ہوگا، وہ ایک درجہ مباح سے بلند ہو جائے گی، وہ نفل کے درجے میں چلی جائے گی یا مستحب کے درجے میں چلی جائے گی. اس کے کرنے سے ثواب ہوگا جو مستحب ہوگا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا. کر لیں گے تو ثواب ہوگا، نفلی ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. پھر آپ اس سے اوپر ایک درجہ چلا جائے گا سنت. تو میں اس فقہی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت اجازت نہیں دیتا. پھر سنت آ جائے گی، سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر سنت مؤکدہ ہے. احناف میں یہ تقسیمات زیادہ ہیں، شوافع میں نہیں ہے اتنی تقسیم. یعنی امام شافعی کے مذہب میں جو شافعیہ ہیں ان میں یہ تقسیمات اتنی نہیں ہیں. احناف حنفیہ میں ہمارے ہاں زیادہ ہیں. سنتوں سے اوپر پھر واجب آتا ہے ہمارے ہاں، شوافع میں نہیں ہے، وہاں فرض اور واجب ایک ہے. تو واجبات ہیں، واجبات سے اوپر فرائض ہیں. تو گریڈز ہیں. جب دو چیزیں آپس میں معاملات میں، اعمال میں، افعال میں، زندگی کے کاموں میں آپس میں دو چیزیں ٹکرائیں تو نچلے درجے کی چیز کو چھوڑ کر اوپر والے درجے کی طرف جاتے ہیں. اس کا پھر اپنے اوپر والے درجے کی چیز سے جب ٹکراؤ آئے گا، موازنہ ہوگا تو اسے چھوڑیں گے، اس سے بالائی درجے میں جائیں گے. یہ ادب ہے عبادات اور معاملات کا، اوامر اور نواہی، فرائض اور نوافل کی بجاوری میں. یہ ادب ہے، یہ آداب شریعت ہے. ان کو آداب شریعت کہتے ہیں. انہی آداب کو ملوز رکھنے سے تقوی وجود میں آتا ہے، جس پر ہم ابھی بعد میں آئیں گے. مگر یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت کو اس کے جمیع آداب کے مطابق عمل کرنا وہ تقوی ہے. ایک ہے احکام شریعت، شریعت کے احکام، پھر ان احکام کی بجا آوری کا ایک ادب ہے، اس کے مینرز ہیں، اس کے ایٹیکیٹس ہیں، اس کے لیے کرٹسی ہے. مینرز، ایٹیکیٹس، اس کے آداب ہیں، طور طریقے ہیں. جب اللہ کی دی ہوئی شریعت کے احکام کو کما حق کو آداب کے مطابق بجا لایا جائے تو وہ تقوی بن جائے.